السلام علیکم وقار بھائی، کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ وقار بھائی، میں نے سورہ انفال کی 74 نمبر آیت پڑھی آج، جو کہ آپ نے بھی لازماً پڑھی ہوگی۔ تو اس آیت نے مجھے بڑا ہی، یعنی کہ جو کہتے ہیں نا، ہلا کے رکھ دیا۔ اور وہ ہلایا کچھ اس لیے بھی کہ مجھے، جب میں نے اس آیت کو دیکھا نا کہ اپنے کانٹیکسٹ میں کہ اس کا میرے سے کیا تعلق ہے، وہ ہم بات کریں گے۔ تو وہ اب پہلے میں آیت کا ترجمہ پڑھتا ہوں، تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ کچھ ڈسکس کرتے ہیں، تاکہ کچھ میں آپ کے جو خیالات ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہوں گا، اور جو میرے خیالات جو میرے ذہن میں آئیں گے وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ تو پہلے میں یہ ترجمہ پڑھتا ہوں اس کا۔ یہ 74 آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے پناہ دی اور مدد کی، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے بخشش ہے اور بہترین رزق ہے۔ یہ ہے وقار بھائی جو جس آیت کا میں نے ذکر کیا آپ سے۔ تو میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ وقار بھائی، میں نے نا ان کا مولانا وحید الدین خان کا ڈسکرپشن پڑھا، تذکیر القرآن کا۔ مجھے وہ تذکیر کی ڈسکرپشن نے بھی بڑا متاثر کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اپنی ڈسکشن کرنے سے پہلے اگر وہ ڈسکرپشن کو ہم گو تھرو کر لیں تو وہ شاید بڑا مفید ہوگا ہمارے لیے بھی، اور ہمارے جو دوست وغیرہ ہیں، اگر کسی کو سننے کا موقع ملا ان کے لیے بھی شاید فائدہ مند۔ کیا جی خیال ضرور، ہے؟ ضرور پلیز۔ تو چلے میں پھر ان کا جو وحید الدین خان صاحب نے لکھا ہے نا اس کے نیچے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا پر ایمان لانا خدا کے لیے زندگی گزارنے کا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ جو سینٹنس لکھا ہے نا، یہ سینٹنس نے بڑا، یعنی کہ شیپ کیا، یعنی کہ فاؤنڈیشن کو ہی ہلا دیا کہ خدا پر ایکچولی ایمان لانا ہے کیا۔ تو اس پہ کچھ آپ کہنا چاہیں گے آگے چلنے سے پہلے؟ تقریباً اس میں پہلی بات تو وہ ہم اس کے فاؤنڈیشن بنا لیں کہ ایکچولی جو آیت ہم نے پڑھی نا 74، جی جی اس کا ترجمہ پڑھا، اس میں دو بنیادی چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک جو انسان کی میٹریلسٹک پوزیشنز جو ہیں، جو جیسے اس کا کاروبار، اس کا گھر، اس کا خاندان، اس کی ملکیت، یہ ایک تو یہ حصہ ہے اس کا۔ اور دوسرا انسان کی اپنی زندگی جو بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اور ہر انسان کو اپنی زندگی عزیز ہوتی ہے۔ تو یہ جو آیت ہے یہ ان دو چیزوں کے کو اہمیت دے رہی ہے یہاں پہ، اور ہمارے اب پورا ڈسکشن جو ہے وہ ان دو چیزوں کے اوپر آگے چل کے ہم ان دو چیزوں پہ ڈسکشن کریں گے۔ تو یہاں جو ایمان کی جو تعریف مولانا نے کی ہے نا کہ خدا پر ایمان لانا خدا کے لیے زندگی گزارنے کا فیصلہ کرنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اپنی ایمان لاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، یا اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا آغاز کرتے ہیں، تو اس وقت تمام چیزیں آپ کو مائنس کرنی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو اپنے مال، اپنے خاندان، اپنے رشتے دار، اپنی ملکیتیں جو ہیں ان سے دلچسپی کو ختم کرنا پڑتا ہے، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا پڑتا ہے، یعنی پورا آپ سمجھ لیں کہ 90 ڈگری جو ہے نا وہ آپ اپنی تمام چیزوں کو بدل کے بالکل دوسرے رخ پہ لے جاتے ہیں۔ تو ایمان لانے کا مطلب کہ خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، یعنی وہ زندگی پھر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زندگی گزارنا کہلائے گی۔ جی وقار بھائی، میں یہاں صرف یہ کہوں گا، آپ نے یہ بڑا اچھا پوائنٹ آئیڈینٹیفائی کیا کہ جب ایک انسان خدا کا بندہ بنتا ہے، یعنی سبمٹ کر دیتا ہے دل سے، اور یعنی ان ٹرو سینس، تو پھر وہ ہر چیز کو خدا کی نظر سے دیکھتا ہے، یعنی جو اس کی پوزیشنز ہیں، جو اس کے تعلقات ہیں،
تو وہ سارا کچھ کرے گا، یعنی اس کے وہ کام بھی کرے گا، روزگار بھی کرے گا، سارے کام کرے گا، لیکن اب چینج یہ آئی کہ وہ سارا خدا کی مرضی کے مطابق کرے گا، یعنی کہ وہ خدا کی جو ول ہے وہ سپریم ہو جائے گی۔ میرے خیال میں آپ نے بھی یہی کہا ہے وقار بھائی، ٹھیک ہے؟ جی جی، جی بالکل۔ تو اب اس کو آگے لے کے چلتے ہیں، تو یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی چیز ہے، کیونکہ یہ آیت شروع یہیں سے ہوتی ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہمارا جو رب کہتا ہے بس وہی زندگی ہماری ہے بس، تو یہ ان کی بات ہو رہی۔ تو آگے مولانا لکھتے ہیں، ایسے لوگ اکثر ان لوگوں کے درمیان اجنبی بن جاتے ہیں جو خدا کے سوا کسی اور چیز کی خاطر زندگی گزار رہے ہوں، اور یہ اجنبیت کبھی اتنی بڑھتی ہے کہ ہجرت کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو وقار بھائی یہاں مجھے یہ خیال ہے کہ یہ تو بڑا اچھا انہوں نے ایکسپلین کیا، کیونکہ جب ایک انسان خدا کا بندہ بنتا ہے تو وہ بیسیکلی جو سوسائٹی کی نارمز یا سٹینڈرڈز ہیں اس کی ڈائریکشن تو بالکل ہی بدل جاتی ہے۔ تو اس نے تو اجنبی بننا ہی بننا ہے، یعنی کہ جو لوگ سوسائٹی میں آلریڈی ایگزسٹ کر رہے ہیں، جو ان کے نارمز ہیں، سٹینڈرڈز ہیں، وے آف لائف ہے، جب خدا زندگی میں آئے گا تو وہ ڈائریکشن کوئی اور بتائے گا، تو وہ جو ایک زندگی چل رہی ہے وہ کچھ اور تھی، تو بندہ واقعی اجنبی ہی بن جائے گا اس صورت حال کے اندر۔ تو کچھ کہنا چاہیں گے اس کے اوپر آپ؟ نہیں، یہ تو سیلف ایکسپلینٹری ہے اس میں۔ جیسے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد جو حالات وہاں پیدا ہوئے تو اس میں تو ہجرت لازمی ہو گئی تھی، اور اسی طرح کی صورت آج بھی پیدا ہو سکتی ہے کسی بھی جگہ۔ تو یہ بہتر ہے کہ انسان اپنے مقام کو تبدیل کر لے تاکہ اس کا ایمان محفوظ رہے اور وہ دعوتی کام کو بھی اچھی طرح انجام دے سکے جہاں بھی جائے۔ لیکن اگر زندگی تنگ ہو جائے تو پھر ہجرت ضروری ہو جاتی ہے۔ اچھا وقار بھائی، یہاں میرے ذہن میں ایک اور بات آئی، آپ دیکھیں اگر ہم دنیاوی کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو ہمارے دنیاوی جتنے، اب میں بات کر رہا ہوں مائنس گاڈ مائنس فیتھ، تو اگر ہم خدا کو زندگی سے نکال دیں تو ہمارے جو سارے فیصلے ہیں وہ بھی کسی پروفٹ لاس یا بینیفٹ اور لاس کے کانٹیکسٹ میں ہی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لوگ ہجرت کرتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، اور اس کا پرپس کیا ہوتا ہے؟ پرپز از اسینشلی ٹو ہیو بیٹر اکنامک لائف، یعنی کہ وہ اپنی اکنامکس کو بہتر کرنے کے معاملے کے اوپر زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں۔ آبویسلی باقی اسپیکٹس بھی ہوتی ہیں، لیکن پرائمریلی جو یہ فیکٹر آف وہ ہے منی، وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی کہاں بہتر گزر سکتی ہے۔ تو یہ ایسے میرے ذہن میں خیال ہے، تو آگے چلتے ہیں پھر۔ تو مولانا لکھتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو خدا کے نزدیک سچے مومن ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ماحول کی مخالفت کے نتیجہ میں ایک تو ہجرت کی، یعنی مجبور کر دیا کہ ہجرت کرنا پڑی، اور سیکنڈلی جو بھی ان کے پاس ریسورسز تھے، یعنی جان و مال، یعنی اپنی پرسنالٹی کے اندر، ایک وجود کے اندر جو اس کے اندر اس کے ٹیلنٹس یا سکلز ہیں وہ، اور جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے کوئی مال یا اور اس طرح کی چیزیں دی ہیں، یعنی وہ ہر چیز کو اللہ کی راہ میں لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ یہی لوگ ہیں جو کہ سچے مومن ہیں۔ تو کچھ آپ یہاں کہنا چاہیں گے آگے چلنے سے پہلے؟ ہاں، تربی یہ ہجرت جو ہوتی ہے وہ اتنی آسان نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس میں سوائے نقصان کے اگر وہ اللہ کے لیے کی جائے تو اس میں بیشتر اوقات بلکہ ہمیشہ ہی نقصان کا پہلو زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ جہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں اگر کوئی فرد آپ کو تنگ کرے تو وہ آپ کی بنیادیں تو وہیں پہ مضبوط ہوتی ہیں نا۔ وہاں سے اکھاڑ پچھاڑ کے اگر آپ کسی اور جگہ جاتے ہیں تو آپ پیورلی لاس کا سودا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے شاید اللہ تعالیٰ نے کہا بھی کہ ایسے لوگوں کے ہی لیے جنت ہے کہ جنہوں نے میرے لیے یا دین کے لیے یا اللہ کے لیے جو ہے وہ ہجرت کی اور اپنا نقصان بھی کیا۔ تو
میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ضرور بن جاتی ہے کہ اگر ہمیں ایسا کوئی فرد ملے تو ہم اس کو ہر لحاظ سے سپورٹ کریں، چاہے وہ فائنینشلی ہو، مورلی ہو، یا کسی بھی لحاظ سے اس کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہجرت اس وقت بھی ہو سکتی تھی اور آج بھی یہ ممکن ہے کہ کچھ لوگ ہجرت کریں کسی جگہ اگر ان کی زندگی تنگ ہو جائے اور وہ اپنے ایمان کو بچانا چاہیں تو انہیں ہر صورت میں وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے اس نقصان کے بدلے ہی، چونکہ وہ پیورلی اللہ ہی کے لیے ہجرت کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم وہ انہیں جنت کے انعام سے نوازے گا آخرت میں۔ جی وقار بھائی، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات کی۔ ہم انشاءاللہ جب یہ ختم کریں گے نا یہ سارا، تو انشاءاللہ آج ہم اس پہ بات بھی کریں گے کہ امپلائڈ میننگز کیا ہیں ہمارے لیے، تو اس پہ تھوڑی اور بھی سیر حاصل گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا، یعنی انصار کا، جو مدینہ کے لوگ تھے، کہ جن لوگوں نے پناہ دی اور مدد کی۔ یعنی یہاں دو کیٹیگریز کی ذکر کیا خدا تعالیٰ نے، ایک جو کہ مدینہ مکہ سے آئے مدینہ میں، اور جو مدینہ میں جنہوں نے ویلکم کیا، جنہوں نے ان کے لیے قربانیاں دی، ان کو بھائیوں کی طرح ان کو ویلکم کیا، اور سارا کچھ کیا جو کہ ان کو ایک اللہ کے بندے کو کرنا چاہیے تھا۔ تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سچے مومن ہیں۔ تو میں اب جو مولانا نے لکھا ہے اس حوالے سے میں اس کو پڑھتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد سچا ایمان ان لوگوں کا ہے جو اسلام کی خاطر برباد ہو جانے والے اس قافلے کے پشت پناہ بنے، یعنی یہ جو مدینہ مکہ سے جو لوگ آئے تھے، وہ ان کو جگہ دیں اور ان کے لیے ہر ممکن مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یعنی یہ ہے اصل ایمان، کہ ان کو بھائی سمجھ کے سارا کام کریں۔ جن کی زندگیاں نہیں لوٹی ہیں، یعنی انصار کا حوالہ ہے جو مدینہ میں تھے، وہ اپنا اثاثہ ان لوگوں کے حوالے کر دیں جن کی زندگیاں اسلام کی راہ میں لٹ گئی۔ یعنی مولانا نے یہ کافی حد تک امپلائیڈ میننگز کے اندر ہی یہ بات کی ہے، لیکن میں اس کو ریفر کر رہا ہوں اس زمانے سے، کیونکہ اس زمانے کے لحاظ سے یہ آیات اتری۔ جیسے میں نے کہا کہ ہم امپلائیڈ میننگز کو اور ڈیٹیل میں بات کریں۔ تھوڑا میں آگے اور پڑھ دوں وقار بھائی، تاکہ پھر اس سے معلوم ہوا کہ حقیقی مسلم بننے کے لیے آدمی کو دو میں سے کم از کم ایک چیز کا ثبوت دینا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آدمی یا تو اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ اس طرح وابستہ کرے کہ اگر اس کو اپنی بنی بنائی دنیا اجاڑ دینی پڑے تو اس سے بھی دریغ نہ کرے، آرام کی زندگی کو بے آرام کی زندگی بنا دینا پڑے تو اس کو بھی گوارا کر لے۔ پھر یہ کہ اسلام کی خاطر جب کچھ لوگ اپنا اثاثہ لٹا دیں تو وہ لوگ جو ابھی لٹنے سے محفوظ ہیں، وہ پہلے فریق یعنی پہلے گروپ کی مدد کے لیے اپنا بازو کھول دیں، یعنی ان کے لیے ویلکمنگ بن جائیں ہر لحاظ سے، حتیٰ کہ ضرورت ہو تو اپنی کمائی اور اپنی جائیداد میں بھی ان کو شریک کر لیں۔ سچا ایمان کسی کو یا تو مہاجر بننے کی سطح پر ملتا ہے یا انصار بننے کی سطح پر۔ وقار بھائی، میرے ذہن میں یہاں یہ بات آئی کہ جو اللہ کا سچا بندہ بنتا ہے، جس طرح کے مولانا نے یہ آخری فقرے میں لکھا ہے، یا تو وہ مہاجر بن جاتا ہے یا انصار بن جاتا ہے۔ یعنی اس کو اپنی چلتی ہوئی ایک شاندار زندگی کے ساتھ وہ چل نہیں سکتا، کیونکہ اب اس کی ڈائریکشن ہی بدل گئی، اب وہ خدا کا بندہ بن گیا۔ تو اب اس کی زندگی میں وہ جو چینجز آئیں گی، جس طرح کے مولانا نے یہ لکھا، میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ وہ اگر اس کو اپنی بنی بنائی دنیا اجاڑ دینی پڑے تو اس سے بھی دریغ نہ کرے، کیونکہ اب وہ اللہ کا بندہ بن گیا ہے۔ تو اب وہ بے پرواہ ہے کہ کیا لاس ہوگا میرا، کیونکہ اب خدا کے لیے ہر کام کرنے کو تیار، اور آرام کی زندگی کو بے آرام کی زندگی بنا دینے پر بھی راضی ہے۔ تو اب آپ کچھ اس میں شیئر کرنا چاہیں تو پلیز کیجیے۔ طارق بھائی، یہ سچویشن جو ہے یہ میرے اور آپ کے ساتھ پیش آ سکتی ہے کسی بھی وقت، جس میں سب سے اہم بات یہ کہ جیسے ہی ہمیں کسی چیز اللہ تعالیٰ کے پیغام کی سمجھ آتی ہے تو جو ہماری پریویس زندگی ہوتی ہے، جس طرح ہم رہ رہے ہوتے ہیں،
گو کہ ہم ایمان کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ مکمل نہیں ہے تو جس دن بھی اللہ کے میسج کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں تو وہ دن ہمارے لیے ہجرت کا دن ہوتا ہے، کہ ہم اپنی اس زندگی کو چھوڑ کر ایک دوسرے فیز میں داخل ہوتے ہیں، کہ جہاں ہمیں اپنے تمام چیزیں، وہ کہ جو خرابیاں تھیں یا وہ کہ جو ہمارے لیے سہولتیں تھیں، وہ سب کچھ چھوڑ کے ہمیں اللہ کی طرف جب رخ کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے ایک ہجرت کا بالکل وہ ہجرت کا فیز ہوتا ہے ایکچولی. تو ایسی صورت میں ہم بھی وہ سب کچھ چھوڑتے ہیں کہ جو جس طرح خود مکہ سے لوگوں نے ہجرت کی کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے اور مدینہ کی طرف آئے، وہ کہ ان کی ہجرت کا مقام بہت بلند تھا. لیکن اسی طرح ہمیں بھی آج کی دنیا میں جو میری اور آپ کی ہجرت ہے وہ بھی اس طرح کی ہجرت ہے کہ ہم اپنے برے اعمال، اپنی پرانی زندگی کہ جو ہمارے ایمان کو صحیح طریقے سے سمجھنے سے پہلے والی جو زندگی تھی اسے ہمیں چھوڑنا ہوگا. گو کہ اس میں تکلیف ہوگی، گو کہ اس میں ہمیں نقصان ہوگا، لیکن ہمیں لازمی طور پر اس سے ہجرت کر کے ایک نئی زندگی کے جو خدا رخی زندگی ہوگی اسے اپنانا ہوگا. ایسی ہی صورت میں ہمیں وہ لوگ بھی مل سکتے ہیں کہ جو اپنی اس زندگی کو چھوڑ کے ایک نئی زندگی یعنی خدا رخی زندگی اختیار کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے اگر ہمیں کوئی ایسا فرد مل جائے تو پھر میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کی مکمل سے اس کو سپورٹ کریں، اس کی مالی طور پہ معاونت، اخلاقی طور پہ معاونت، اور اسے سیٹل ڈاؤن ہونے میں اور آپ اس کی مدد کریں. تو ہمیں جو اس وقت کی جو ہجرت تھی اور اس وقت جو مہاجرین اور انصار کا کردار تھا، اس سے ہمیں اس کے امپلائڈ میننگ آج ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال ہو تو ہم اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیں اور ان کی جتنی مدد ہو سکے کریں. جی وقار بھائی، بڑا اچھا آپ نے پرسپیکٹیو شیئر کیا. میرے خیال میں یہ، جیسے میں نے کہا تھا کہ اینڈ پہ ہم امپلائڈ میننگ کی بات کریں گے کہ اس آیت کا ہمارے سے آج کیا تعلق ہے. تو میں آپ سے جو میرے ذہن میں ایک دو باتیں ہیں، کچھ تو آپ نے کر دی ہیں، تو لیکن ہم ان کو ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ یہ چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، اور جتنا اس پہ ہماری انڈرسٹینڈنگ بیٹر ہوگی اتنا ہی شاید ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا. اور اگر کوئی ہمارا بہن بھائی کو سننے کا موقع ملے تو ان کو شاید یہ بات پسند آئے، یا ان کے ذہن کو اسٹیمولیٹ کرے گی یہ بات کہ وہ کچھ اور سوچ سکیں اس کے اوپر. تو میں آپ سے بڑا بریفلی دو تین پوائنٹ شیئر کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ آیت شروع ہوتی ہے کہ اور جو لوگ ایمان لائے. تو اس سے پہلی بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو یہ سوال کرے کہ میں مسلمان تو کہتا ہوں اپنے آپ کو، لیکن کیا میں اللہ پر ایمان لایا ہوں؟ کیونکہ اگر میں اللہ پر ایمان لایا ہوں تو پھر جو اگلے دو نیکسٹ سٹیپس جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے وہ تو لازماً ہو جائیں گے. اب وہ کیا ہے؟ پہلا یہ ہے کہ انہوں نے ہجرت کی. ابھی جس طرح آپ نے اس طرف اشارہ کیا، میں بھی یہی میرے ذہن میں خیال تھا کہ جس دن میں اللہ کا بندہ بن جاؤں گا تو یہ نیچرل کانسیکوینس ہے اس کا، یعنی یہ نیچرلی ہوگا کہ میں ان چیزوں سے ہجرت کرنا شروع کر دوں گا، اپنے لائف سٹائل سے، اپنے اور چیزوں سے جو کہ اس ایمان کے ساتھ میچ نہیں کرتی. مثال کے طور پہ کوئی رزق کمانے کا معاملہ ہو، یا کوئی ایسے گناہوں میں بندہ ملوث ہوتا ہے جو انسان کو کئی دفعہ احساس نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن بس ایک روٹین بنی ہوتی ہے. تو ہمارے لیے، یعنی کہ ایک عام آدمی میری طرح کا، آپ کی طرح کا، جو ہم دنیا میں 21 سینچری میں رہ رہے ہیں، تو ہماری ہجرت یہ ہوگی ایمان لانے کے بعد کہ ہم اپنی گناہوں، اپنی برائیوں سے ہجرت کر کے اللہ کے راستے پہ آئیں. اور نیکسٹ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا. اب اس زمانے میں جو سچویشن تھی، یعنی جنگ بدر کا موقع پیش آ گیا، اور ان لوگوں نے اپنی اتنی کمزوریوں کے باوجود وہ سارے رسک لیے کہ آج تصور کرنا مشکل ہے. یعنی 313 لوگوں کا وداؤٹ ایون ہیونگ سفیشینٹ آرمز، ویپنز بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا. بہت بیسک، یعنی کہ بہت تھوڑے سارے تھے اور بڑے بیسک قسم کے تھے.
کمپیئر ٹو دی اپوننٹس جو کہ بڑے مسلح ہو کے اور ہزار لوگ آ رہے تھے، تو ان کا یہ ایکشن کہ اپنی جان کو خدا کی راہ میں حاضر کر دینا ان اسپائٹ آف آل دوز چیلنجز، تو آج کے دور میں تو شاید ایک انسان اس کو سمجھنا بھی بڑا اس کے لیے مشکل ہے کہ کیا ایمان کا لیول ہوگا۔ تو ہمارے کیس کے اندر تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے بندے بن جائیں، یعنی کہ سچا ایمان لے آئیں اور گناہوں سے ہجرت کرنا شروع کر دیں اور ایسی لائف سٹائل سے ہجرت کرنا شروع کر دیں، تو اس کے بعد تھرڈ ہم نے یہ کام کرنا ہوگا کہ ہم اپنے ریسورسز کو اور اپنی ایبلٹیز کو، اسکلز کو، وہ ان چیزوں پہ لگائیں جو کہ اللہ کا پیغام ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ تو آخری سٹیپ جو آپ نے جس کی طرف اشارہ آلریڈی کر دیا ہے، میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، یعنی سوسائٹی میں ایسے مومن لوگ جو اللہ کے بندے ہیں، یہ ان کی پھر ڈیوٹی بن جاتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں، ویلکم کریں۔ تو کار بھائی یہ آیت اتری تو 7 سینچری میں تھی، لیکن یہ عجیب کمال ہے، کیا میریکل ہے قرآن کا، کہ آج بھی ایسے لگ رہی ہے جیسے کہ ہمیں ایڈریس کر رہی ہے۔ اور پہلے بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی، لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ قیامت تک ایسے ہی لوگوں کو ایڈریس کرتی رہے گی۔ تو کار بھائی یہ میرے خیالات تھے امپلائڈ میننگ کے حوالے سے، اگر آپ کچھ پلیز ایڈ کرنا چاہیں تو کائنڈلی آپ کر دیجیے۔ ام، قرآن پڑھتے ہوئے یہ چیز تو بہت اچھی طرح آپ سمجھ میں آنا شروع ہوئی ہے کہ قرآن کی کوئی بھی آیت ایسی نہیں کہ جو جس سے ہم کوئی سبق حاصل نہ کر سکیں۔ قرآن جس مین مقصد کے لیے اترا وہ ہماری ہدایت ہے، اور اس میں چاہے واقعات بیان ہوئے ہوں، کوئی قصے بیان ہوئے ہوں، یا اللہ کی براہ راست ہدایت ہو، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات ہوں، ان ساری کی ساری تمام چیزیں آج بھی اسی طرح زندہ ہیں، اور آج بھی اپنے اندر اتنا ہی مقصد اور اتنا ہی اچھا مطلب رکھتی ہیں کہ جتنا آج سے 1500 سال 1600 سال پہلے جب یہ آیتیں اتر رہی تھیں اس وقت جو اس سے جو سبق حاصل کیا جا رہا تھا، بالکل عین وہی سبق آج بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ آیتیں اسی طرح زندہ و سلامت ہیں، اور ان کے مطالب، ان سے سبق حاصل کرنا اسی طرح ہم آج بھی حاصل کر سکتے ہیں جیسے آج سے بہت پہلے لوگوں نے حاصل کیا تھا۔ تو وقار بھائی کوئی امپلائڈ میننگ پہ کچھ اور بات کرنا چاہیں گے جو ہم نے پہلے بات کی، یا کافی ہے جو بات ہو گئی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ہم اس کو مکمل کر لی اپنی بات۔ چلیں چلیں وقار بھائی، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم ہم دوبارہ جب اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ کسی اور آیت پہ بات کریں گے۔ اور آج یہ بہت ہی اچھا رہا اس کا ہمارا جو اس پہ ڈسکشن ہوئی، تو آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔